الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مل کر پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ، ودرود السلام بارگاہ سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے مشہور و معروف آیہ مبارکہ آیہ تطہیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز محتشم سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ تطہیر کے اندر جن پاک ہستیوں کی طہارت کا اعلان فرمایا ہے ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت سے مراد کون کون لوگ ہیں؟ مفتی شہیر، مفسر شہیر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرات المناجی شرح مشکات کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان معانی کے اندر آتے ہیں جن کا ذکر آپ نے مشکات المصابیح کے اندر فرمایا کہ اول تو وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام کر دیا گیا، وہ آل بنی ہاشم ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد، حضرت جعفر صادق کی اولاد، حضرت عقیل اور حضرت حارث، یہ 5 بنی ہاشم کے ایسے اشخاص ہیں کہ ان کی اولاد کے اوپر صدقات و خیرات کو حرام قرار دے دیا گیا. فرمایا پہلا معنی تو یہ ہے کہ وہ
اہل بیت ہیں جن کے اوپر صدقات کو حرام کر دیا گیا، اور دوسرے معنی کے اندر آپ نے فرمایا وہ لوگ جو حضور کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، یعنی حضور کی اولاد، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں جیسے حضور کی ازواج مطہرات، اور چوتھے نمبر پر آپ نے ذکر فرمایا کہ اہل بیت کے اندر وہ لوگ بھی شمار ہوتے ہیں جن کا حضور کے گھر میں آنا جانا تھا، جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ آگے دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا اہل بیت میں ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 کا حوالہ دے کر آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو ان کی اہل بیت کہا اور فرمایا رحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، کہ تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں۔ اور پھر حضور کی اولاد کا اہل بیت ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات سے ثابت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس کے اندر تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ سے بھی مروی ہے یہ روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے ساتھ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور ساتھ حسنین کریمین بھی تشریف لائے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ بھی تشریف لائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ کو اپنے سامنے اپنے قریب بٹھایا، اور حسنین کریمین کو اپنے زانوں پر بٹھایا، اور اپنے اوپر حضور نے چادر مبارک اوڑھی، اور پھر یہ آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی اور ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے گا۔ یہ آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی، اور ساتھ ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور نے دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، مولا جس طرح تو نے آیہ تطہیر کے اندر وعدہ فرمایا ہے، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی اور پلیتی کو دور فرما اور انہیں پاک صاف اور ستھرا فرما دے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اگلے جز کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں بھی اٹھا کر وہ چادر اس چادر کے اندر داخل ہو جاؤں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمہ تم پہلے ہی خیر پر ہو، تم نبی کی ازواج میں ہو، تم پہلے ہی خیر میں ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور کی ازواج جو ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن جو حضرات اس چادر مبارک کے نیچے تشریف لائے وہ 5 اشخاص تھے، لہٰذا اسی سے منسوب کر کے ہمارے ہاں 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ 5 تن پاک کا جو لفظ مشہور ہے اہل بیت کی نسبت کے ساتھ وہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 تن پاک اپنے چادر کے نیچے لے کر دعا فرما کے ثابت فرمایا کہ اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان کیا ہے، اور حضور کی دعا کے ساتھ اللہ نے انہیں مزید طہارت عطا فرما دی ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں 5 نعرہ 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ بلند آواز سے جواب، نعرہ حیدری تو لگانا ہے نا، بلند آواز سے جواب دینا ہے 5 نعرہ 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ یہ نعرہ اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ یہ 5 تن ہی کیوں پاک ہیں، باقی کیوں نہیں پاک، صرف 5 تن ہی کیوں پاک کہتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم اس لیے ان کو 5 تن پاک کہتے ہیں کیونکہ حضور نے اپنی چادر کے نیچے لے کر ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی کے لیے رب سے دعا فرمائی ہے، اس لیے ہم پاک کہتے ہیں۔ اور آپ نے ہمارے وڈیروں سے بزرگوں سے سنا ہوگا، بزرگ جو پنجابی بولنے والے یا اپنی زبان کے اندر وہ حضور کا جب بھی تذکرہ فرماتے یا ان پاک ہستیوں کا تو فرماتے نبی پاک، ایسے ہی فرماتے تھے نا نبی پاک۔ آپ بھی کہیں نبی پاک، اپنی زبانوں کو پاک کریں، ہم ان کو پاک کہیں گے تو اللہ ہمیں بھی پاکی عطا فرما دے گا۔ تو نبی
نبی، جن جن کا عقیدہ نظریہ ہے وہ بولے نبی، علی، زہرا، حسن، حسین، پنج تن، پنج نعرہ پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری۔ یہاں سے پنج تن پاک ثابت ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے پاک قرار دے دیا ہو وہ قیامت تک پاک ہیں، جن کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان رب کائنات نے خود قرآن میں فرما دیا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قیامت تک رب نے پاکیزگی ان کے نام کر دی ہے۔ اور اب بتاؤں کہ یہ تو وہ مخصوص شخصیات ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے پاک قرار دے دیا ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ کلمہ بھی پاک کرتا ہے، کلمہ بھی پاک کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی شخص 70 سال تک شرک اور کفر کے اندھیروں کے اندر بھٹکتا رہا ہو، 70 سال تک اس نے بتوں کے آگے سر جھکایا ہو، شرک کیا ہو اور شرک کی گندگی کے اندر وہ دھسا رہا ہو، ایک مرتبہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو میرے آقا نے فرمایا کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے وہ پاک پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ کلمے کے ذریعے سے۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبدے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ۔ میرے آقا نے فرما دیا جو ایک بار کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے سارے پچھلے شرک کو کفر کو وہ دھو دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھے اللہ اسے اتنی بڑی طہارت عطا فرما دیتا ہے، تو جو بندہ ہر نماز کے بعد کلمہ پڑھتا ہو اللہ اسے کتنی پاکیزگی عطا فرمائے۔ اس لیے ہم ہر نماز کے بعد، بعض لوگ اس پر بھی اختلاف کرتے ہیں نا جی، نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہو، کوئی کہتا ہے جی اور جی نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تم ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہو، ان کی نماز میں خلل آتا ہے۔ وہی لوگ جو دلائل دیتے ہیں اس بات پر کہ بلند آواز سے نماز کے بعد ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہی ذی الحج کے مہینے کے اندر اور 9 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک وہ تکبیرات بلند آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ثواب ملتا ہے، تو یہاں پر معاذ اللہ کیا گناہ مل جاتا ہے۔ رب کائنات نے فرما دیا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، لہٰذا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ اس پاکیزہ کلمے سے کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اسے طہارت عطا فرما دیتا ہے۔ کلمہ کیوں پاک کرتا ہے؟ کیونکہ یہ نبی پاک کا کلمہ ہے، نبی بھی پاک ہیں، لہٰذا ان کی نسبت سے یہ کلمہ بھی پاک ہے، جو اسے پڑھ لیتا ہے اللہ اسے بھی پاکی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ کتنا پاکیزہ ہے، لہٰذا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز منسوب ہو گئی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراتب عطا فرما دیے۔ جو چیز کسی بڑے کے ساتھ منسوب ہو جائے نا اس کا مرتبہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی چیز کسی بڑے کے ساتھ منسوب ہو جائے تو اس کا مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر برِ صغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، عظیم شاعر گزرے ہیں، لیکن جو مرتبہ ہماری نگاہوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر علامہ اقبال کی شاعری کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ وہ شاعری علامہ اقبال کے ساتھ منسوب ہے، مصور پاکستان کے ساتھ منسوب ہے، شاعر مشرق کے ساتھ منسوب ہے، لہٰذا اس شاعری کا الگ مرتبہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر اس کی الگ حیثیت ہے، اس کا الگ رتبہ ہے۔ اسی طرح آپ داتا صاحب کے مزار پر چلے جائیں، لاہور کے اندر داتا صاحب کو تو مزار ہے، وہاں پر تو ولی کامل تشریف فرما ہے، وہ جگہ تو ہے ہی بابرکت، لیکن اس کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چلا گاہ بنی ہوئی ہے جس کے اندر ہزاروں لاکھوں پیسے جو ہیں اس کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چلا گاہ کس کی ہے؟ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، انہوں نے صرف یہاں پر 40 دن تک چلا کاٹا تھا، تو آج بھی اس جگہ کو ان کے ساتھ منسوب کر دیا بلا تشبیہ و تمثیل، 1000 بار بلا تشبیہ و تمثیل۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز منسوب ہو جائے، اگر علامہ اقبال کے ساتھ منسوب ہو جائے، اگر خواجہ غریب نواز کے ساتھ منسوب ہو جائے، اس کا اتنا بلند مرتبہ ہماری نگاہوں کے اندر آ جاتا ہے، تو جو سید جو آل نبی اولاد علی میرے نبی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اسے اللہ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبتوں کے ذریعے سے مراتب عطا فرمائے ہیں۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں حضور کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو چیز حضور سے منسوب ہو جائے اس کی محبت بھی دل کے اندر رکھی جائے، اس کی محبت کو بھی دل کے اندر بسایا جائے۔
آپ نے فرمایا مکہ کی نسبت حضور سے ہوئی تو مکہ کو اللہ نے افضل قرار دے دیا، مدینہ کی نسبت حضور سے ہوئی تو مدینہ سے ساری دنیا پیار کرنے لگی، جس جگہ حضور بیٹھے وہ جگہ امت کے لیے بابرکت ہو گئی، تو وہ جگر کے پارے جن کے رگوں کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا خون جاری ہو رہا ہو، اللہ نے انہیں کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہو۔ پھر ہمارے اسلاف نے یہ آداب کر کے بھی دکھائے ہیں، آداب سادات کے آل رسول کے آداب کر کے، ادب کر کے بھی ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بریلی شریف کے کسی قصبہ کے اندر آپ کی دعوت تھی، دعوت پر آپ کو مدعو کیا گیا، ایک پالکی انہوں نے بھیجی کہ اس پالکی کے اندر بٹھا کر باقاعدہ 4 مزدوروں کو مقرر کیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے کہ یہ 4 مزدور جائیں گے اور ادب سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پالکی میں بٹھائیں گے اور بٹھا کر اپنے کندھوں پر سوار کر کے ہمارے گھر میں لائیں گے۔ کتنا ادب تھا علماء کا اس وقت، لہٰذا 4 مزدور گئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پالکی کے اندر بٹھایا گیا، جو ہی وہ پالکی اٹھائی ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی بھرائی ہوئی آواز آئی اور فوراً فرمایا کہ پالکی کو نیچے اتارو، فوراً آپ باہر نکلے اور ادب سے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ تم میں سے سید کون ہے، مجھے خون رسول کی خوشبو تم میں سے محسوس ہو رہی۔ بلند آواز سے کہو نا یار سبحان، یہ اولیاء کی کرامت ہے، یہ ہمارے اسلاف کی کرامت ہے کہ پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے ایک مزدور سید زادہ پالکی اٹھا رہا ہے تو پالکی میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ حضرت خوشبو رسول کو محسوس کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی ادب سے عرض کرنے لگے بتاؤ تمہیں حضور کا واسطہ، بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ ایک مزدور آگے بڑا عرض کرنے لگا حضور میں سید زادہ ہوں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ساتھ چلنے والے ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی وقت کے مجدد نے اپنے سر سے امامہ اتار کر سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا تھا، سب سر سے امامہ اتار کر سید زادے کے قدموں میں رکھا اور ہاتھ باندھ کر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برس رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اے خون رسول، اے شہزادہ رسول، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے انجانے میں یہ خطا سرزد ہوئی، لاشعوری میں یہ خطا سرزد ہو گئی کہ ان کندھوں پر میں سوار ہو گیا جن کو مجھے اپنے سر کا تاج بنانا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بروز محشر مجھ سے پوچھ لیا اے احمد رضا بتا تجھے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ میرے شہزادوں کے کندھوں پر تو سواری کرے، تو احمد رضا کیا جواب دے گا؟ شہزادہ رسول اس سید زادے نے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپ ٹپ برس رہے ہیں، حضور میں تو ایک مزدور ہوں، مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا نہیں مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس شہزادے نے بہت دفعہ کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اب اس کا کفارہ بھی میں نے ادا کرنا ہے۔ کہا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ صرف آپ کی معافی سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، آپ کے کندھوں پر احمد رضا سوار ہوا ہے، اب کفارہ اس طرح ادا ہوگا کہ آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا مزدور بن کے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جائے گا۔ اس طرح کفارہ ادا ہوگا کہ آپ کو احمد رضا اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح صدیوں بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے تعلق رکھنے والوں کی خوشبو کو بھی محسوس کیا اور ان کا ادب و احترام کر کے بتایا، اور دنیا نے پھر دیکھا کہ وقت کے مجدد نے، اہل سنت کے اس وقت کے مقتدر عالم دین نے اپنے سر سے امامہ اتارا ہوا ہے اور مزدور بن کر ایک سید زادے کو پالکی میں بٹھا کر اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی، اور یہ اولیاء کرام اور اسلاف کی یہ سیرت ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا ولی صرف سید کی خوشبو کو ہی محسوس نہیں کرتا، بلکہ جس کے دل کے اندر بغض ہو، اناد ہو، کفر ہو، بد عقیدگی ہو، اس کو بھی محسوس کر لیا کرتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اپنے بزرگوں کا، قریب کے اندر ہی دنیا سے تشریف لے جانے والے ہمارے بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت حاجی بابا پیر سید نوران شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار سہاوا سے تقریباً آدھا کلومیٹر آگے چکوال موڑ سے پہلے نورپور سیدہ شریف کے اندر آتا ہے۔
اس مسجد کے بانی سید فدا حسین شاہ صاحب راجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی اسی قبرستان کے اندر ان کے زیر سایہ مدفون ہیں۔ وہ حاجی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کسی کتاب سے نہیں بلکہ ان کی اولاد سے میں نے سنا ہے۔ ان کے لخت جگر نور نظر پیر طریقت جناب سید شوکت علی شاہ صاحب وزیر خوراک آزاد کشمیر، انہوں نے اپنی زبان سے یہ واقعہ مجھے سنایا، اور میں اکیلا سننے والا نہیں تھا۔ جہلم کے عظیم خطیب اعظم جہلم اور خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری اطال اللہ عمرہ، وہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے اس محفل کے اندر، اور صاحبزادہ سید خلیل حسین شاہ صاحب کاظمی وہ بھی تشریف فرما تھے، اور اپنی آنکھوں سے جنہوں نے حال دیکھا سید محبوب شاہ صاحب، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، وہ بھی اس محفل کے اندر موجود تھے۔ ان کی موجودگی کے اندر ان تمام احباب کی گواہی میں شوکت شاہ صاحب نے یہ واقعہ سنایا، بلکہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جس علاقے کے اندر وہ واقعہ پیش آیا وہاں پر فون پر بات کر کے انہوں نے ہمیں بتایا، فون پر بات کر کے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جی فلاں واقعہ ہمیں بتائیں، انہوں نے کہا حاجی بابا کا جو واقعہ آپ کے علاقے میں مشہور ہے، سید نوران شاہ صاحب کو ہم حاجی بابا کہتے ہیں بزرگوں میں، ان کا لقب ہے المعروف حاجی بابا، تو آپ بتائیں جی حاجی بابا کا جو واقعہ آپ کے ہاں مشہور ہے۔ تو انہوں نے اپنی زبان سے وہ واقعہ فون پر ہمیں سنایا، ان کی زبانی سے بھی ہم نے سنا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ حاجی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نکیال کے قریب کشمیر کے اندر کہیں دیہات کے اندر ان کی بھی اسی طرح دعوت تھی، تو مریدین آپ کو پالکی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اب برکت کے لیے جیسے جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ بار بار کندھا جو ہے وہ دیتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح مریدین جو ہیں وہ باری باری اس آپ کی پالکی کو کندھا دے رہے تھے۔ ایک نیا شخص جب اس پالکی کے اندر داخل ہوا، جو ہی وہ سید تھا، اور جو ہی وہ اس پالکی کے نیچے اس نے اپنا کندھا رکھا تو فوراً حاجی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا کہ پالکی کو نیچے اتارا جائے۔ آپ پالکی سے باہر تشریف لائے اور شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے میری پالکی کو ہاتھ کیوں لگایا ہے؟ لوگ حیران ہو گئے، حضور یہ تو سید ہے، آل نبی اولاد علی ہے، تو اس نے آپ کے پالکی کو کندھا رکھ دے دیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ تو حاجی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یہ اپنے دل کے اندر ابو بکر و عمر کا بغض رکھتا ہے، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس کے دل کے اندر ابو بکر و عمر کا بغض ہو وہ میری پالکی کو بھی ہاتھ لگائے، وہ میری پالکی کو بھی ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے، اسے دفع کرو، جب تک یہ یہاں سے نہیں جائے گا میں دوبارہ پالکی کے اندر نہیں بیٹھوں گا۔ پھر اسے وہاں سے روانہ کیا گیا۔ تو دیکھیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی کو اللہ نے وہ بصیرت عطا کی ہوتی ہے، وہ نگاہ دوربین عطا کی ہوتی ہے، وہ نگاہ نور عطا کی ہوتی ہے کہ وہ دلوں کے اندر بھی جھانک لیا کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آل نبی کا ادب کر کے بتا دیا، اور یہ صرف اعلیٰ حضرت کا واقعہ نہیں، بے شمار اسلاف کے واقعات ہیں۔ چند واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، آپ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں، تشریف فرما ہے، درس دیتے دیتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر درس شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل فرمایا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضور کیا ہو گیا، آپ بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اور ان کا نظریہ اور ان کے اہل بیت سے محبت دیکھیے۔ امام اعظم فرمانے لگے یہ سامنے مدرسے کے گراؤنڈ کے اندر سیدوں کے بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جب چل کر میری طرف آتا ہے تو میں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب ایک بچہ سید کا چل کر میری طرف آتا ہے، امام اعظم نے بتا دیا اگر سید کا بچہ بھی آ رہا ہو تو ادب سے کھڑے ہو کر استقبال کرنا چاہیے۔ امام وہ شاید کھیل رہے ہوں گے بچے، کیا پتہ وہ بال وغیرہ کوئی ان کی طرف آتی ہوگی، وہ اس کو اٹھانے کے لیے بچہ آتا ہوگا، لیکن امام اعظم بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی سید زادے کا ادب کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت امام جعفر صادق آل نبی اولاد علی ہیں، امام ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال آپ نے امام جعفر صادق سے تعلیم حاصل کی، اور خود فرمایا کہ اگر یہ 2 سال میرے پاس نہ ہوتے، آپ کا نام نعمان ہے، فرمایا لہلک النعمان، تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ آپ نے 2 سال ان سے تعلیم حاصل کی۔ ایک دن آپ درس و تدریس دے رہے ہیں، پیچھے سے امام جعفر تشریف لائے اور ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ شاگردوں کی نظریں امام جعفر صادق کی زیارت کر رہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے شاگردوں کی نظریں جو ہیں وہ دیکھیں، تو آپ نے تھوڑا سا مڑ کر پیچھے دیکھا، ابھی امام جعفر صادق کے جسم کا تھوڑا سا حصہ اس پر آپ کی نظر پڑی تھی کہ امام اعظم فوراً کھڑے ہو گئے
اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے حضور آپ نے مجھے آپ نے آنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ میں تو درس و تدریس کے اندر مشغول تھا۔ خدا کی عزت کی قسم اگر ابو حنیفہ کو آپ کے آنے کا علم ہوتا تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہ دیکھتی بلکہ آل رسول کے ادب میں کھڑا دیکھتی، مجھے کھڑا ہوتا ہوا دیکھتی۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، مکتوبات شریف کے اندر مکتوبات کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے سوال کیا حضور سید کی تعظیم کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ این علامت حسن خاتمہ است، آپ کے جملے مکتوبات شریف کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا آل نبی اولاد علی کی محبت کو اپنے سینے کے اندر رکھنا یہ ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے کہ جو بندہ آل نبی کی محبت کو سینے کے اندر بسا کر دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمایا کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کو امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو آل نبی کی محبت میں مرا وہ مومن مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل نبی کی محبت کو سینے کے اندر لے کر دنیا سے گیا مرا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو آل نبی کا بغض سینے کے اندر لے کر مرا وہ کفر پر مرا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ لہٰذا اس دور کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے اور یہ نسبتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے ہماری بخشش اور مغفرت فرمانی ہے۔ آج کے دور کے اندر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی وہ یہ شاہ صاحب تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ تو گالیاں دیتے ہیں، یہ تو گانے سنتے ہیں، یہ تو فلاں فلاں کام کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے سید جب تک حد کفر تک نہ پہنچ جائے، ایسا کوئی عقیدہ نہ اپنا لے یا کسی طرح وہ حد کفر تک نہ پہنچ جائے تب تک اس کی تعظیم جو ہے وہ امت پر واجب ہے۔ لہذا تعظیم بجا لانا ہر امتی پر لازم ہے، اور کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ شاید علامہ صاحب نے آج یہ موضوع اختیار کیا ہے تو پتہ نہیں ان کی شاید کسی نے عزت نہیں کی۔ نہیں، آپ لوگوں نے الحمدللہ میری سوچ سے بڑھ کر آپ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ ہر لحاظ سے میں نے دیکھا ہے عمدہ کپڑے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، عمدہ کھانا گھروں سے بنوا کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، ہر طرح سے ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ مجھے ایسی کسی چیز کی کوئی آپ سے طلب نہیں ہے، یہ ایک امت کی اصلاح کے لیے یہ موضوع جو ہے ضروری تھا، اس لیے ضروری سمجھا کہ ماہ محرم کے اندر اس موضوع پر بھی جو ہے وہ کلام کیا جائے، اس لیے کلام کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔